ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جو کمزور ہے نا، جو مظلوم ہے، نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں امام بنائیں گے، ونجعلہم الوارثین، اور انہی کو زمین کا وارث بنائیں گے، وراثت انہی کے پاس ہے۔ اب ایک بات طے ہو گئی کہ جہاں امامت ہوگی وہی وراثت ہوگی، اور جہاں وراثت ہوگی وہی امامت ہوگی۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ وراثت سے انکار کیوں ہوا تھا؟ نہیں، بات واضح نہیں ہوئی۔ بھائی جب بیٹی آئی اپنے باپ کی وراثت مانگنے کے لیے تو بیٹی نے 7 آیتیں پڑھی قرآن مجید سے۔ بھائی توجہ رہے، وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاؤُدَ، سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی۔ یرثنی وَیرث مِنْ آلِ یعقوب، میری بھی وراثت اس کو ملے، آل یعقوب کی بھی وراثت ملے۔ للہ میراث السماوات والارض، ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری، یہ کہتی گئی کہ یہ ہے تمہارا قرآن جو وراثت کی بات کرتا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین، یہ ہے تمہارا قرآن جو وراثت کی بات کرتا ہے۔ تو 7 آیتیں پڑھی شہزادی نے اپنی وراثت کو اسٹیبلش کرنے کے لیے۔ کتنی؟ 7 آیتیں۔ آیتیں کیا ہیں؟ قرآن ہے نا۔ 7 آیتیں پڑھی شہزادی نے، بڑا اصرار کر رہا ہوں جملے کے اوپر۔ قرآن کی 7 آیتیں پڑھی اور جواب میں ایک حدیث پڑھی گئی۔ شہزادی قرآن پڑھ رہی ہے، جواب میں تم حدیث پڑھ رہے ہو۔ بھئی یہ تمہیں ہوا کیا؟ کل تک تو کہہ رہے تھے کہ کتاب کافی ہے۔ بھئی تمہیں کیا ہوا؟ کل تک کہہ رہے تھے نا کہ کتاب کافی ہے، اور اب کتاب کے مقابلے پر حدیث پیش کر رہے ہو۔ تو اب یہ جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، شہزادی باغ مانگنے نہیں گئی تھی۔ شہزادی کو کوئی دلچسپی، اگر مانگ لیتے نا تو شہزادی یوں ہی صدقہ کر دیتی۔ اگر مانگ لیتے تو شہزادی صدقے میں دے دیتی، اپنے بچوں کے صدقے میں دے دیتی اس پورے باغ فلک کو۔ تو باغ مانگنے نہیں گئی تھی، شہزادی تو یہ بتلانے گئی تھی کہ کل میرے باپ نے کہا تھا کہ میں ایک حدیث لکھ دوں، تو تم نے کہا تھا کہ کتاب کافی ہے، اور آج میں کتاب پیش کر رہی ہوں تو تم جواب میں حدیث پیش کر رہے ہو۔ تو تمہارا ایمان نہ کتاب پہ نہ حدیث پہ۔ حضرات محترم، آپ حضرات نے ذاکر موصوف صاحب کی بات کو سنا۔ اس بیچارے نے نہایت فخر و ناز کے ساتھ آیت مبارکہ پیش کی، مگر افسوس ہے کہ کس قدر بددیانتی اور جہالت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت قبلہ نے جو آیت مبارکہ پیش کی ہے یہ سورۃ القصص کی ابتدائی آیات میں سے ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے فرعون کے زمانے کا ذکر فرمایا، فرعون کے دور کا ذکر فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اس فرعون نے کمزور کیا ہوا تھا۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ان کمزور لوگوں کو ان زمینوں کا پیشوا بنائیں گے۔ تو جب یہ فرعون غرق ہوا، فرعون تباہ ہوا، تو اللہ کریم نے انہی لوگوں کو انہی علاقوں کا پیشوا بنایا، انہی زمینوں کا ان لوگوں کو وارث بنایا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کا ذکر تو اس میں دور کا بھی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے ایک بات ذہن نشین فرما لیں۔ اگر بخاری شریف کی روایت کو دیکھا جائے تو اس کے الفاظ یہ ہے، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر، ارسلت فاطمہ الی ابی بکر۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بندہ بھیجا تھا یا پیغام بھیجا تھا؟ حقیقت یہی ہے۔ باقی جن روایات میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جانے کا ذکر ہے تو وہ نسبت مجازی ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بندہ بھیجا تھا یا پیغام بھیجا تھا۔ باقی مسئلہ رہ گیا وراثت انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ ذاکر صاحب نے اپنا گلا خشک کر دیا ہے، لیکن قرآن کریم کی کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں پڑھی کہ جس میں انبیاء کی وراثت مالی کا ذکر ہو۔ آپ قرآن کریم کو دیکھیں، پورے قرآن کریم کا مطالعہ کر لیں، اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پر انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر خیر فرمایا، اور کچھ انبیاء کی وراثتوں کا ذکر بھی فرمایا، لیکن پورے قرآن کریم کے اندر اللہ پاک نے وراثت مالی کا ذکر نہیں فرمایا، وراثت
کتابی کا ذکر بھی موجود، وراثت کتابی کا ذکر بھی موجود، وراثت علمی اور مانوی کا ذکر بھی موجود، لیکن وراثت مالی کا ذکر کہیں پر بھی قرآن کریم کے اندر نہیں ملتا۔ اب جو آیات حضرت قبلہ نے پیش کی ہیں، سب سے پہلی آیت پیش کی ہے ووارث سلیمان، کہ سلیمان علیہ السلام وارث ہوئے داؤد کے۔ اگلا حصہ اگر پڑھ لیا جائے تو اس کا جواب بالکل واضح موجود ہے، لیکن حضرت قبلہ اگر پڑھ لیتے تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ حضرت نے بددیانتی ہی کر لی تھی۔ دیکھیں آگے واضح موجود ہے، وقال یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر، اور کہا اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی کی تعلیم سکھائی گئی ہے۔ پرندوں کی بولی کی تعلیم یہ معجزہ نبوت ہے، یہ معجزہ نبوت ہے، وراثت مانوی ہے، وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ اور دوسری آیت مبارکہ سورۃ مریم سے پیش کی ہے، یارثنی و یارث من آل یعقوب۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ بیٹا عطا فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث بنے۔ اب اس آیت مبارکہ کو دیکھا جائے، اس کے سیاق و سباق کو دیکھا جائے تو بالکل واضح جواب موجود ہے۔ اللہ کریم نے حضرت زکریہ علیہ السلام کو بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا یحییٰ۔ آگے موجود ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیہ، کہ ہم نے بچپن میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو نبوت اور حکمت و دانی عطا کر دی تھی۔ اگر یہاں پر وراثت مالی مراد ہوتی تو جواب میں کتاب و حکمت کی بجائے مالی خزانوں کا ذکر ہوتا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا حسبنا کتاب اللہ، کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اگر قرآن کریم کو دیکھا جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، کہ ان لوگوں کو کتاب کافی نہیں ہے کہ جو ان پر تلاوت کی جاتی ہے ہم نے اتاری ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا تو وہ اس آیت مبارکہ کے جواب میں فرمایا تھا۔ تو اس آیت مبارکہ کے جواب میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان تو قرآن کریم کے موافق ہے، قرآن کریم کی تائید کر رہا ہے۔ ذاکر صاحب کی ان باتوں کا جواب ہم دے چکے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، تو یہ حدیث مبارکہ قرآن کریم کی کسی آیت کے خلاف نہیں ہے اور کسی حدیث مبارک کے خلاف نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے حضرت ابو بکر و عمر، حضرت عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی بنیادیں ہیں اور دین کے اول رکھوالے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کے معاملے میں ایک دوسرے کا معاون اور مددگار بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔